الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وعلى الذين هادوا اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے حرمنا ہم نے حرام کر دیا کل ذی ظفر ہر ناخن والا یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا۔ یہاں ناخن والے جانور سے مراد مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں وہ جانور جس کی انگلیاں پاؤں کی وہ الگ الگ نہ ہوں، اکٹھی ہوں، جیسے بطخ ہوتی ہے، جیسے اونٹ ہوتا ہے، جیسے شتر مرغ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا جس کا پاؤں ملا ہوا ہے، انگلیوں کے درمیان خلا نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے۔ اونٹ، شتر مرغ اور بطخ وغیرہ اس قسم کے جانور صرف یہی حرام نہیں کیا، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اور گایوں اور بکریوں میں حرمنا علیہم شحومہما ہم نے حرام کر دیا ان کے اوپر ان کی چربی، گایوں کی چربی بھی اور بکریوں کی چربی بھی، الا ما حملت ظہورہما سوائے اس کے کہ جو اٹھائیں ان کی پشتیں، او الحوایا یا آنتیں، او مختلط بعظم یا جو خلط ملت ہو چربی بعظم ہڈی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور یعنی جن کا پاؤں ملا ہوا ہے وہ ہم نے حرام کیا، اونٹ وغیرہ۔ ومن البقر والغنم اور گایوں اور بکریوں میں سے، گائے بکری تو ہم نے حرام نہیں کی ان پر، لیکن ہم نے ان پر ان کی چربی حرام کر دی۔ حالانکہ اگر گائے اور بکری حلال ہے تو گویا کہ وہ حلال ہے تو ان کی ہر چیز حلال ہے، چربی بھی حلال ہے۔ تو ہم نے گایوں اور بکریوں کی چربی ان پر حرام کر دی، سوائے اس چربی کے تین طرح کی چربی مستثنا تھی۔ ایک جو پشت پر ہوتی ہے چربی، الا ما حملت ظہورہما سوائے اس کے جسے اٹھایا ہو ان کی پشتوں نے، یا جو آنتوں کے ساتھ ملی ہوتی ہے، او مختلط بعظم یا جو ہڈی کے ساتھ خلط ملت ہوتی ہے جس کو الگ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان تین جگہ کی چربی کے علاوہ باقی عمومی چربی ہم نے ان پر حرام کر دی۔ یہ چیزیں اصلاً یہ چیزیں طیب میں شامل ہیں، اونٹ ہو، بطخ وغیرہ، شتر مرغ وغیرہ اس قسم کے جانور، اور اسی طرح گائے اور بکریاں خود طیب ہیں، پاک ہیں، تو ان کی چربیاں بھی وہ بھی جو ہیں وہ حلال ہونی چاہیے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان پر ناخن والے جانور بھی حرام کیے، اونٹ وغیرہ، اور اللہ نے ان کے اوپر یہ گایوں اور بکریوں کی چربی بھی حرام کی سوائے تین جگہوں کی چربی کے جن کو الگ کرنا مشکل ہے۔ یہ کیوں اللہ نے ان پر حرام کیا، اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم ببغیہم یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا ان کی سرکشی کا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم سچے ہیں اس بات میں کہ یہ چیزیں ان پر اصلاً حرام نہیں تھیں، یہ چیزیں ان پر ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام ہوئی تھی، بلکہ اصلاً تو ان پر یہ چیزیں حرام کی نہیں گئی تھیں، اونٹ خاص طور پر، نہ تورات میں نہ انجیل میں ان پر یہ چیزیں حرام کی گئی، ان پر تو یہ چیزیں جائز قرار دی گئی تھیں۔ ان بدبختوں نے تو جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں کہ
اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر لینا اپنے اوپر، کچھ طور طریقے بنا کر، کچھ دین کے اندر افترا کر کے، اللہ پہ جھوٹ باندھ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لینا یا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، شرک کے برابر جرم ہے۔ تو اللہ نے تو اونٹ وغیرہ حلال کیے تھے ان کے اوپر، انہوں نے اونٹ کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ کیوں حرام کیا؟ اس کا ذکر بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ وغیرہ اصلاً ان پر حلال تھا، اور اللہ فرماتے ہیں اگر زیادہ ان کو کوئی اعتراض ہے تو ذرا تورات پڑھ کے دیکھ لی جائے۔ تورات میں یہ اونٹ جو ہے یہ حلال تھا، ان پر یہ چیزیں حلال تھیں اصل میں۔ اللہ فرماتے ہیں کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ سارے کھانے سے مراد جو پاکیزہ کھانے ہیں، جو اصلاً پاک ہیں۔ دیکھیے یہ دین اسلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا، صرف آپ پر اترنے والا دین نہیں ہے۔ یہ دین صرف سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والا دین نہیں ہے۔ کئی دفعہ اس موضوع پر بات ہو گئی ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ہے، جو سیدنا آدم علیہ السلام سے، سیدنا نوح علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دین ایک ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ اللہ کے ہاں دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے اس سے قبول نہیں ہوگا۔ دین سارے کا سارا ایک ہے، دین کے موٹے موٹے احکامات ایک ہی ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، حسن سلوک، صدقہ خیرات، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، انصاف کرنا ہے، بے انصافی نہیں کرنی۔ تو موٹی موٹی چیزیں تمام شریعتوں میں، انبیاء کی شریعتوں میں ایک ہی ہیں۔ دین چونکہ دین اسلام ہے، دین کا مطلب ہوتا ہے موٹی موٹی چیزیں، شریعتیں مختلف ہیں انبیاء کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے باپ شریک بھائی ہوتے ہیں جن کی مائیں مختلف ہوتی ہیں۔ باپ شریک بھائی، اللاتی بھائی انہیں کہتے ہیں کہ جو سگے بھائی نہ ہوں ماں باپ شریک، بلکہ وہ صرف باپ شریک بھائی ہوں، باپ ان کا ایک ہو، مائیں ان کی الگ ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے باپ شریک بھائی، دین ان کا ایک ہے، مائیں مختلف ہیں، یعنی شریعتیں مختلف ہیں۔ نسب کے اندر ماں کی حیثیت سیکنڈری ہوتی ہے، ثانوی ہوتی ہے، باپ کی حیثیت پرائمری ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے۔ تو باپ ایک ہے تمام نبیوں کا، کیا مطلب؟ یعنی تمام نبیوں کے دین اسلام ایک ہے، یعنی دین کے موٹے احکامات ایک ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، موٹے موٹے احکامات دین کے ہر نبی پر ہیں، سیدنا آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک علیہ السلام اجمعین۔ مائیں مختلف ہیں، یعنی بعض ذیلی چیزوں میں فرق ہو سکتا ہے، نماز کے رکعتوں میں فرق ہو سکتا ہے، روزوں کی تعداد میں فرق ہو سکتا ہے، روزے کب رکھنے ہیں، زکوٰۃ کے نصاب میں اور ریشوں میں فرق ہو سکتا ہے، حج کی کچھ تفصیلات میں فرق ہو سکتا ہے، نبیوں میں کچھ چیزوں میں فرق ہو سکتا ہے، حالات کے مطابق، واقعات کے مطابق۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی میں نکاح جائز تھا، اگر نکاح جائز نہ ہوتا تو آگے نسل ہی نہ چلتی، ساری اولاد تو حضرت آدم سے ہی چلی، اماں حوا سے ہی چلی۔ بس وہاں یہ تھا کہ وہاں ایک دفعہ جڑواں پیدا ہوتے تھے، لڑکا لڑکی، تو وہ جو جڑواں پیدا ہوتے تھے ان کی آپس میں، جڑواں بہن بھائیوں کی شادی آپس میں جائز نہیں تھی۔ وہ ایک دفعہ کے جڑواں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے ہر دفعہ، تو ایک دفعہ کا لڑکا دوسری دفعہ کی لڑکی سے شادی کرتا تھا، دوسری دفعہ کا لڑکا پہلی دفعہ کی لڑکی سے شادی کرتا تھا، تو بہن بھائی کی شادی ہوتی تھی، لیکن بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ بعض شریعتوں میں دو بہنوں کو نکاح میں اکٹھا کرنا جائز تھا، حضرت یعقوب وغیرہ کی شریعت میں، لیکن ہماری شریعت میں یہ منع ہے۔ بعض شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، حضرت یوسف وغیرہ کے ہاں، حضرت یعقوب وغیرہ کے ہاں، لیکن ہماری شریعت میں یہ چیزیں منع ہے۔ تو ذیلی چیزیں کچھ فرق ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں ان پر جو حرام ہوئی تھیں، یہ ان کے بغاوت کی وجہ سے اور ان کی زیادتی کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر اللہ نے بطور سزا یہ چیزیں حرام کر دی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ اونٹ ان پر حرام نہیں تھا، اونٹ حلال ہے، ہماری شریعت میں بھی حلال ہے، تو اونٹ پہلے بھی حلال تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اصل میں کسی وجہ سے اونٹ، کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں جس سرخ ریڈ میٹ نہ کھائیں، بڑا گوشت نہ کھائیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے، تو حضرت یعقوب نے اونٹ کا استعمال چھوڑ دیا کچھ بیماری وغیرہ وجوہات کی وجہ سے۔
حرام نہیں ہوا، لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ جی وہ حرام ہے، حالانکہ اس کو حرام نہیں کیا گیا تھا، انہوں نے خود اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا آگے بڑھتے ہوئے، بدعت اختیار کرتے ہوئے. نہ اللہ نے حرام کیا، نہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ایک وجہ سے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا، تو انہوں نے کہا کہ حرام ہے. یعنی انسان جب بدعت اختیار کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ رسول سے زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، اور زیادہ وہ گویا کہ وہ نیک بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اور رسول سے زیادہ. اللہ رسول سے آگے بڑھ کر وہ اپنے اوپر دین کی کچھ پابندیاں لاد لیتا ہے. یہ بدعت ہے، اور یہ اللہ کو شدید ناپسند ہے. بدعت کرنے والا وہ حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میرے ساتھی وضو کے اثرات ہوں گے تو میں ان کو پانی پلاؤں، لیکن فرشتے کہیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا تبدیلیاں کر دی، کیا اضافے کر دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوکن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دی ہے، اضافے کر دیے، ان کو مجھ سے دور کر دو. تو یہ بدعات، خرافات، یہ اللہ اور رسول پر الزام ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کو اس عبادت کا نہیں پتا تھا، ہم اللہ رسول سے زیادہ نیک ہیں، تو یہ عبادت بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے. تو انہوں نے حضرت یعقوب سے آگے بڑھ کر انہوں نے اونٹ کو اپنے اوپر حرام کر لیا. اللہ نے یہ ذکر کیا ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اس کے جو حرام کیا اسرائیل نے، یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، انہوں نے اپنے اوپر ایک حرام کیا اونٹ کو اپنی کسی بیماری کی وجہ سے تورات اترنے سے پہلے. تو یہود نے اس کو حرام کر لیا اپنے اوپر، حالانکہ ان پر یہ حرام نہیں کیا گیا تھا. اللہ فرماتے ہیں قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تورات لے آؤ، تورات پڑھ لو اگر تم سچے ہو. یعنی یہود کہتے تھے نہیں اللہ نے ہم پہ حرام کیا ہے یہ اونٹ وغیرہ، اور یہ شروع سے ہی حرام تھا. یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں تورات پڑھ لو، صورتحال واضح ہو جائے گی. تو یہ چیزیں اللہ نے ان پر ان کے جرم کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے حرام کی. ان کی بغاوت کی وجہ سے ان پر کافی چیزیں حرام کی گئی یہود پر. میں ایک اور کلاس پہ لیتا ہوں، وہاں کسی نے مجھے سوال کیا کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو رات لے کر، وہ بڑا ناراض ہوئے. تو بہرحال پھر قوم والے شرمندہ ہوئے. تو ان کی توبہ کے لیے ان کو کیا کہا گیا تھا بنی اسرائیل کو؟ کوئی بتایا آپ میں سے کہ بچڑے کی جو انہوں نے پوجا کی تھی تو اب وہ توبہ کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے توبہ کے لیے کیا شرط لگائی؟ سر وہ قتل کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے. اب کسی نے سوال کیا کہ یہ ان پر قتل کی سزا کیوں ان کے لیے لگائی گئی؟ آپ سے بھی میں سوال کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، تم نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا تو تمہیں معاف کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو معافی، کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ توبہ سے شرک بھی معاف کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں شرط لگائی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو؟ یہ کسی نے سوال بھی کیا مجھ سے. سر وہ شرک کی وجہ سے کہ اگر وہ بچ جائیں گے بعد میں سے پھر ارشاد کرنی اس طرح کا کام کر دیں، جیسے وہ جو آئے تھے نکلے تھے وہاں سے تو ایک حضرت موسیٰ اللہ سے ملنے گئے تو پیچھے سامری نے انہیں دوبارہ پھر اس میں مبتلا کر دیا تھا شرک میں. یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ جرم صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا، یہ صرف قتل سے ہی معاف ہوتا ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مشرک کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ دوبارہ پھر جیسے بنی اسرائیل والے جب نکلے تھے وہ گھر سے سامان سونے کی چیزیں لے کے، تو جیسے ہی موسیٰ ملنے گئے پیچھے سامری نے انہیں دوبارہ پھر لگا دیا اور وہ لگ گئے. مشرک جو ہوتے وہ توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ شرک کی طرف جا سکتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا لیے مطلب قتل یہ کیا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی توبہ قتل سے ہوتی ہے. اگر ہمارے ہاں کوئی مشرک ہو آج، تو اس کے لیے آپ اگر وہ توبہ کرنا چاہے کیا تجویز کریں گی؟ اس کو قتل کر دیا جائے؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے، لیکن مشرک لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کو شرک نہیں وہ چھوڑتے، وہ توبہ کر لیں گے یعنی ایک پھر ویسے گویا میں، کہ لیکن آپ ان کے کو سزا نزدیک قتل.
گویا کہ پھر آپ کے نزدیک شرک کی توبہ تو قتل سے ہی ہو سکتی ہے، حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے. صحابہ کرام نہیں جو ہے. ہیں وہ اسلام سے پہلے یعنی اکثر عرب جو ہے شرک میں مبتلا تھے، بڑی بڑی گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن آپ دیکھیے توبہ سے، اسلام لانے سے، توبہ سے ان کا جو ہے نا ہر چیز معاف کر دی گئی. اور ابھی بھی کوئی بندہ اسلام لانے کے بعد بھی کوئی بندہ شرک کرے تو شرک کی توبہ کرنا چاہے تو کیا اس کو قتل کرنا ضروری ہے؟ یہ تو بات صحیح نہیں ہے. جی سر اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ مطلب جو ایک دوسرے کو شرک کی دعوت دینا، دیکھا دیکھی شرک میں مطلب شرک کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ زندہ چل تو رہے ہیں لیکن آپ مردہ ہیں، تو اگر آپ کو قتل کر بھی دیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ آلریڈی ڈیڈ ہیں. نہیں جو بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے، دیکھیں یہ تو توبہ کرنے کی والی سر بات ہے. یہ سر اگر جو بندہ سر توبہ میرا کرنا خیال ہے چاہتا ہے اس سے ہم کہیں کہ سر نہیں جی میں تمہاری توبہ تو قتل کے ساتھ ہی ہوگی، تو کیا آج آپ یہی ریکمینڈ کریں گے آج کوئی مشرک ہے بالفرض تو اس کی توبہ قتل کے ساتھ ہوگی؟ جی سر میرا خیال سر ہے کہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا مالک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی سزا معین کرتے ہیں تو اس پہ اعتراض تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن بات سمجھنے کے لیے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ بنی اسرائیل کے لیے توبہ کی شرط قتل اس لیے مقرر کی گئی کہ شرک ہے ہی اتنا بڑا جرم، تو پھر وہ سزا آج بھی ہونی چاہیے. آج تو وہ سزا نہیں ہے، شرک کی توبہ کرنی ہو تو بنی اسرائیل کے لیے اتنی کڑی جو ہے سزا کیوں رکھی گئی؟ میرا یہ سوال ہے. سر ان کی سرکشی کی وجہ سے، جیسے ان پر جو جانور ہیں وہ بھی حرام کیے گئے تھے جو ان کے لیے پہلے حلال تھے، تو ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو یہ والی سزا دی گئی جیسے دوسری سزائیں ان کو دی گئی ہیں بالکل حلال کو صحیح. حرام کرنے کی وجہ سے جو ان کو دی گئی. جی ایسی بات ہی ہے. تو یہ اصل میں دیکھیے جب کوئی قوم زیادہ سرکش ہو جاتی ہے نا تو اس قوم کو پھر اس پر عام پھر سزا نہیں ہوتی، پھر اس کی سرکشی کی وجہ سے اس قوم پر ایسی چیزیں لاد دی جاتی ہیں جو کئی دفعہ وہ قوم اٹھا بھی نہیں سکتی. ایسے بوجھ لاد دیے جاتے ہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے یہود پر ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے حلال جانور حرام کر دیے. یہود پر ان کی سرکشی کی وجہ سے جو ہے وہ اونٹ حرام ہو گیا، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، چربی حرام ہو گئی. ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ قتل کے ساتھ رکھی. اس کو دیکھیں جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اللہ کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے، جیسے آپ میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جو چاہے فیصلہ کرے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہو سکتا. اللہ کے فیصلے پر اعتراض تو جو بھی کرے گا وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ظالم قرار دے گا اور کہے گا کہ اللہ کا فیصلہ عدل پر مبنی نہیں ہے، انصاف پر مبنی نہیں ہے، تو یہ تو کفر ہے صریح. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب باقی لوگوں کے لیے اگر کوئی شرک کرے، کوئی بڑے سے بڑا جرم کرے، توبہ سے اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. تو پھر یہود کا معاف کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کا فیصلہ صحیح ہے بالکل، اس کی پیچھے وجہ ہے، وہ وجہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. وہ وجہ ان کی سرکشی ہے. ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے لیے چیزیں مشکل بنا دی گئیں، اور یہ ان کی سرکشی، جیسے یہاں اللہ فرما رہے ہیں ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا ان کے بغاوت کا. آپ کو پتہ ہے یہود و نصارہ پر ان کی سرکشی کی وجہ سے ایسے بوجھ لاد دیے گئے تھے جو ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر لادے گئے تھے. اور ہمیں دعا سکھائی گئی امت مسلمہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ لادیے جو آپ نے ہم سے پچھلی امتوں پر لادے تھے ان کی سرکشی کی وجہ سے. ہم دعا کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات میں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. کیا مطلب ہے اس کا؟ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، کیا مراد ہے اس سے؟ کوئی ترجمہ کرے گا؟ ربنا ولا تحمل علينا اصرا، جی کہ اے اللہ تعالیٰ جو بوجھ ہم سے پہلوں پہ لادا گیا اس طرح کا بوجھ ہم پہ نہ لادا. ہم پہ نہ لادنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ لادنا جس کی ہمارے پاس طاقت نہ ہو. اس سے پتہ لگا اللہ نے پچھلی امتوں پر ایسے بوجھ لادے تھے. کیوں لادے تھے؟
تو یہ نعوذ باللہ اللہ نے ظلم کیا تھا؟ ابداً، ہرگز نہیں. اللہ کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ نے کیوں لادے تھے؟ وہ اللہ نے ان پر یہ بوجھ اس لیے لادا تھا کہ ان کے بغاوت کی وجہ سے، ان کے سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ بغاوت، وہ سرکشی ہمارے اندر سے نکال دے، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ بوجھ نہ ڈال. ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ نے ہماری یہ دعا قبول کی ہے. یہ بدبخت یہودی اور یہ عیسائی، اللہ نے ان کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا، انہوں نے نہ مانا. انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ، یہودیوں نے ہفتہ کا دن کر لیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن کر لیا. اللہ نے ان کے لیے جمعے کا دن رکھا، پھر مسلمانوں کے لیے بھی جمعے کا دن رکھا، مسلمانوں نے اس کو تسلیم کر لیا. یہود تو کہتے تھے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وہ کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اور مسلمانوں کا کہنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ایک مسلمان کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان کہے کہ ہم سنتے اور ہم اطاعت کرتے ہیں. ایک مسلمان کا یہ کہنا ہونا چاہیے. اللہ معاف کرے، آج ایسے بدبخت موجود ہیں کہ اللہ کی آیات سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے. یہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی روش ہے. یہودی وہ بدبخت ہیں کہ وہ کہتے تھے وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے تھے ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، تمہارے دل پردے میں نہیں ہے، اللہ نے تم پر لعنت کر دی ہے تمہارے کفر کی وجہ سے. تو جب کوئی قوم زیادہ سرکش ہوتی ہے تو اللہ کو جب للکارتی ہے تو اللہ تو پھر جو چاہے سزا دیں. اور اللہ کی ہر سزا، اللہ کا ہر فیصلہ مبنی پر حق ہے، مبنی پر انصاف ہے، 100% درست ہے. اس کی وجہ ہمیں تلاش کرنی پڑے گی اور ان وجوہات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہود و نصارہ پر کچھ چیزیں ان کی سرکشی کی وجہ سے زائد چیزیں حرام کر دی گئی تھی، زائد چیزیں ان پر لاد دی گئی تھی، زائد بوجھ ان پر ڈال دیے گئے تھے. ان کو کہا گیا کہ جمعے کا دن، انہوں نے جمعے کا دن کو چینج کیا. ان کو کہا گیا قبلہ، میں آپ سے عرض کروں قبلہ تمام انبیاء کا بیت اللہ ہے. سیدنا آدم علیہ السلام پہلا گھر بنا بیت اللہ. ان اول بیت وضع للناس الذي ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اس کی یہ حضرت آدم کے زمانے میں بنا تھا. دوسرا گھر بنا تھا بیت المقدس حضرت آدم کے زمانے میں، 40 سال کے وقفہ دونوں میں. بیت اللہ کی تعمیر نو کی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. پہلے بنا ہوا تھا بیت اللہ لیکن گر گیا تھا، اس کے آثار بھی ختم ہو گئے تھے. اللہ نے جگہ بتائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ پرانی بنیادیں تھیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتائی کہ یہ یہاں بیت اللہ تھا پہلے. حضرت ابراہیم نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کو بلند کر دیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. بیت اللہ کی تعمیر نو کس نے کی ہے؟ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے. بیت المقدس کی تعمیر نو وہ بھی گر گیا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا تھا، اس کی تعمیر نو کی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے. تمام نبیوں کے لیے قبلہ بیت اللہ تھا تمام شریعتوں میں. یہودیوں نے اپنے اجتہاد سے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا. عیسائیوں نے اپنی مرضی سے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا. اللہ نے ان کے لیے بیت المقدس قبلہ نہیں رکھا تھا، اللہ نے تو قبلہ بیت اللہ کو رکھا تھا. ان دونوں نے اپنی مرضی سے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا اپنے اجتہاد سے. تو ان لوگوں پر پھر اللہ کی طرف سے مصیبتیں کیوں نہ آتی، بوجھ کیوں نہ ڈالے جاتے ان پر اللہ کی طرف سے بوجھ ڈالے گی. کسی کے جرم کی وجہ سے، کسی کی بغاوت کی وجہ سے بعض دفعہ اس پر کچھ طیب چیزیں بھی، کچھ ایسی چیزیں بھی اس پر حرام کر دی جاتی ہیں جو پہلے ان کے لیے حلال ہوتی ہیں. اب دیکھیے کہ یہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے یہودیوں کے بہت سے جرم ذکر کیے ہیں، اور پھر اللہ سورہ نساء آیت نمبر 160 میں فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے حرام کر دی ان پر بعض وہ طیب چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، پہلے حلال تھیں وہ، لیکن یہود کے لیے حرام کر دی گئی ان کے ظلم کی وجہ سے.
وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کے سود کھانے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ اسے روکے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے ان جرموں کی وجہ سے اللہ نے کچھ حلال چیزیں جو حلال تھیں ان کے لیے، پاکیزہ چیزیں جو حلال تھیں ان کے لیے اللہ نے حرام کر دی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہود جو ہیں یہ لوگ اگر ان کے کپڑوں پر کوئی گندگی لگ جاتی تھی تو ان کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ ہماری طرح وہ کاٹنا پڑتا تھا، جی وہ کاٹنا پڑتا تھا۔ کاٹنا پڑتا تھا، ہماری طرح وہ دھونے سے صاف نہیں ہو جاتا تھا، ہمیں تو اللہ نے بڑی آسانی دی ہوئی ہے۔ تو یعنی بعض دفعہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بوجھ لاد دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور اللہ معاف کرے ہم آج یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور اللہ کے غضب کو للکار رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقول تو آپ کہہ دیجئے ربکم تمہارا رب ذو رحمت واسعہ، وہ رحمت والا ہے، بڑی وسعت والی رحمت والا ہے، بہت وسیع رحمت والا ہے۔ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور نہیں لوٹائی جاتی اس کی سزا عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین، یہ کفار اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ ان کے سامنے اعلان کر دیں کہ تمہارا جھٹلانا یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، اسلام کو کوئی نقصان نہیں دے گا، تمہارا جھٹلانے کی سزا تمہیں ملے گی، اس کا نقصان تمہیں ہوگا۔ اللہ تو بڑی رحمت والے بھی ہیں، کس کے لیے؟ تمہارے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سزا بھی دینے والے ہیں، اور اللہ کی سزا کبھی بھی مجرم قوم سے ٹالی نہیں جاتی۔ مجرم قوم پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کبھی نہیں ٹلتا۔ اگر تم جھٹلاؤ گے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا تم پر برسے گا۔ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے۔ یہاں جھٹلانے کے ساتھ اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو جھٹلانے کی سزا تو ذکر کی ہے، ساتھ اللہ کی رحمت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ بلکہ پہلے رحمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ السلام علیکم سر جو لوگ توبہ کر لیں تو ان کے لیے، جی ان کے لیے شاباش، بالکل ٹھیک۔ یعنی اللہ تعالیٰ، دیکھیے اللہ رب العالمین ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غصے میں بھی، اللہ غضبناک ہوتے ہیں اگر، تو اللہ بات پھر بھی حق کرتے ہیں، اور اللہ بات پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو انہیں بتا دیں کہ ان کے اتنے جھٹلانے کے باوجود بھی، ان کے اتنی بڑے بڑے جرموں کے باوجود بھی اللہ تیار ہے معاف کرنے پر۔ اگر یہ توبہ کرنے پر آتے ہیں، اگر یہ معافی مانگنے پر آتے ہیں تو اللہ تو بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ کوئی اللہ کی طرف آ کر تو دیکھے، لیکن اگر کوئی اللہ کی طرف نہیں آئے گا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کی طرف آئے نہ اور اللہ اس کو جو ہے اپنی طرف کھینچتے رہیں اور اللہ اسے معاف کرتے رہیں اور اللہ اس پہ کرم کرتے رہیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت اس پر ہوتی ہے جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت کا طلبگار نہیں ہے تو اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم وان ربک لشدید العقاب، آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود بڑی مغفرت والا ہے اگر لوگ اللہ سے توبہ کر لیں تو، لیکن آپ کا رب بڑا سخت عذاب والا بھی ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، اور یہ خبر بھی دیجیے کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ والعیاذ باللہ۔ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ان قریب کہیں گے مشرک لوگ جنہوں نے شرک کیا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم حرام کرتے کسی شے کو۔ ان قریب مشرک کہیں گے کہ ہم غلط نہیں کر رہے، ہمارا شرک بھی شرک نہیں ہے، غلط نہیں ہے، ہم نے یہ جو جانور حرام کیے ہیں بتوں کے نام، تو یہ ہم نے جو حرام کیے یہ بھی ہم نے غلط کام نہیں کیا۔ اگر یہ غلط ہے تو ہم شرک کر رہے ہیں، ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مشیت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ کام اللہ کی مشیت سے تو ہو رہا ہے۔ عنقریب مشرک کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم کسی شے کو حرام کرتے۔ یعنی مشرک لوگ اپنے شرک کی اور اپنے غلط
کاموں کی دلیل لے رہے ہیں اللہ کی مشیت سے. کیا جواب ہے اس کا؟ یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. ٹھیک ہے کہ مشرک شرک کر رہا ہے اور اللہ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں. اللہ کی ڈھیل دینے کا مطلب یہ نہیں اللہ اسے راضی ہے. مشرک اللہ کے ڈھیل کی وجہ سے شرک کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اللہ راضی بھی ہیں. اللہ کی مشیت تو ہے مشرک کا شرک کرنا، مشرک کا اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا. یہ اللہ ڈھیل تو دے رہے ہیں. اللہ کا ارادہ کونیہ تو ہے، اللہ کا ارادہ شریعہ کے خلاف ہے، اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، رسولوں کی دعوت کے خلاف ہے. جی جی جس طرح آیا تھا کہ وہ وحدینا السبیل اما شاکر اما کفور. جی جی بالکل وہی. یہ اللہ کا مشیت تو ہے، لیکن یہ اللہ کی مشیت کونی ہے، اللہ کی مشیت شرعی کے خلاف ہے، اس لیے ان کو سزا ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا. اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے چکھ لیا ہماری سزا کو. یہی دلیلیں پچھلے لوگ بھی پیش کرتے تھے کہ ہم اگر کفر کر رہے ہیں اللہ ہمیں نعمتیں کیوں دے رہا ہے، اگر ہم کفر کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ڈھیل کیوں دے رہا ہے. یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، تم اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں پچھلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو کیا ہوا تھا؟ اللہ نے ان کو سزا دی. سزا کیوں دی؟ اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کی وجہ سے. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. کہہ دیجئے کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم، اس کو نکالو ہمارے لیے. کوئی دلیل ہے اپنے شرک کی تو وہ بتاؤ نبیوں سے یا کتابوں سے. ان تتبعون الا الظن. نہیں تم پیروی کر رہے مگر گمان کی. وان انتم الا تخرصون. اور نہیں ہو تم مگر اندازے لگاتے. تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے اپنے شرک کی، ان چیزوں کو حرام کرنے کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. دلیل نہیں ہے تو اس قسم کی باتیں نہ کرو. اللہ کی ارادہ کونیہ کو دلیل کے طور پر استعمال نہ کرو. کوئی علم کی بات ہے تو نکالو. قرآن نبی کا کوئی قول ہو چلا آ رہا ہو سند سینہ بسینہ سند کے ساتھ وہ بیان کر دو. کوئی اللہ کی کتاب کی کوئی عبارت پیش کر دو. کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، صرف ظن و تخمین ہے. ہمارے بڑے کرتے تھے، بڑوں نے نبیوں سے سنا ہوگا، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی. یہ جانور جو حرام کیے ہیں ہم نے، ہمارے بڑے بھی کرتے آئے ہیں، ہمارے اباء و اجداد غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس قسم کی ظن و تخمین ہے. چلے آج کے لیے اتنا کافی ہے. باقی اس کا مطلب کہ جانتے وہ بھی ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. جی سر اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ نہ چاہتے تو